فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ان دیشوں میں بھی اب لگاتار احتجاج ہو رہے ہیں جہاں کبھی فلسطین کا نام لینا جرم تھا، جہاں فلسطین کے حق میں ریلیاں نہیں نکالنے دی جاتی تھی، جہاں کی حکومتوں کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اچھے رشتے ہیں، وہاں کی حکومتوں نے بھی اب اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کرنا شروع کیا ہے اور عوام کنٹینیو سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو جوائن کیا اور اتنا بڑا قافلہ غزہ پٹی کی طرف پہنچا تھا۔ دوسری طرف ہمارا دیش بھارت ہے جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں جمہوریت ہے اور جہاں شروع سے فلسطین کو سپورٹ کرنے کی پالیسی رہی ہے، جہاں کی حکومت نے شروع سے فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کا انڈیا ہمیشہ قائل رہا ہے، عرب دیشوں سے انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں۔ یہاں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کی، پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پرمیشن مانگی جاتی ہے پولیس سے تو اکثر پرمیشن نہیں دی جاتی ہے، ڈینائی کر دیا جاتا ہے، اور اگر پرمیشن ملتی بھی ہے تو 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ملتا۔ سوشل میڈیا پر فلسطین کا جھنڈا شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، اور جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی جو وچار دھارا ہے وہ RSS سے ملتی جلتی ہے۔ موجودہ حکومت اسرائیل کے زیادہ قریب ہے، فلسطین کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ عرب دیشوں کے دباؤ میں ابھی تک بھارت کی سرکار نے اپنا فورن پالیسی کا جو آفیشیل اسٹینڈ ہے اسے چینج تو نہیں کیا ہے، لیکن اسرائیل کو زیادہ سمرتھن کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ تمام ریاستیں، وہ تمام اسٹیٹس جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، خواہ وہ دلی ہو، یوپی ہو یا آسام ہو، وہاں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پرمیشن نہیں مل پاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں کانگریس کی حکومت ہے اور کانگریس کی اوپن پالیسی ہے، فلسطین کو لے کر، غزہ پٹی کو لے کر کے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، وہاں بھی فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اور حیدرآباد سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے، چونکانے والی ہے۔ حیدرآباد تلنگانہ کی راجدھانی ہے، بھارت کا تاریخی شہر ہے، اور وہاں کانگریس کی سرکار ہے، ریونت ریڈی صاحب وہاں کے CM ہیں، اور انڈیا میں صرف ایک ایسا گروپ ہے جو پورے دیش میں لگاتار پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے۔ BDS انڈیا اس گروپ کا نام ہے، اور اس گروپ میں مسلمانوں سے زیادہ نن مسلمز ہیں، اور یہ لوگ دلی میں، حیدرآباد میں، ممبئی میں، جے پور میں، جودھ پور میں، کولکاتہ میں، چنئی میں، انڈیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں یہ لوگ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ تمام کمپنیز، وہ تمام آؤٹلیٹس جن کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے یا جن کا اسرائیل سے کسی طرح کا کنیکشن ہے، اس کے خلاف بھی یہ لوگ بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں۔ اب BDS نے کل حیدرآباد میں پروٹیسٹ کیا تو ان کو پروٹیسٹ کرنے سے روک دیا گیا، ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس نے ان سب کو ڈیٹین کر لیا۔ باضابطہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر، پیج پر BDS نے اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ حیدرآباد جہاں کانگریس کی حکومت ہے، جہاں کانگریس کا CM ہے، وہاں بھی فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ بھارت سرکار نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب سیز فائر کے حق میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، بھارت نے غائب رہنے کا فیصلہ کیا، تو پرینکا گاندھی نے شدید تنقید کی۔ پرینکا گاندھی وہی لیڈر ہے جو فلسطین کا جھنڈا والا تھیلا اور بیگ لے کر پارلیمنٹ میں جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک میسج جاتا ہے کہ بھارت کی مشہور اپوزیشن لیڈر پرینکا گاندھی فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے، غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کے خلاف ہے۔ خود سونیا گاندھی نے 2 مرتبہ دی ہندو میں آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ بھارت کی فلسطین پر فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے اور لانگ ٹرم میں کیا دیش کے حق میں ہے۔ تو یہ کانگریس کی اوریجنل پالیسی ہے فلسطین کو لے کر، اور یہی دیش کی بھی پالیسی ہے، اور مودی سرکار نے اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو رائٹ ونگ گروپ ہے اس کو دراصل اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو رائٹ ونگ طبقہ جشن مناتا ہے، BJP کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن کانگریس کی سرکار ہوتے ہوئے حیدرآباد میں پروٹیسٹر کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کرناٹک کے کچھ دوستوں سے میں نے پوچھا اور ان سے بات چیت کی اور کہا
यूपी के लोग फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां नहीं निकाल सकते हैं, दिल्ली वाले नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है और यहाँ भी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन कम अज़ कम बेंगलुरु में आप रैलियां निकाल सकते हो, कोलकाता में प्रोटेस्ट कर सकते हो, चेन्नई में प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन केरला के अलावा शायद ही कोई ऐसा स्टेट मिले, कोई ऐसा सूबा मिले जहाँ लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में कोई बड़ी रैली निकाली है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। और सच्चाई यही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी प्रोटेस्ट करने की फ़लस्तीन के हक़ में इजाज़त नहीं दी जा रही है, परमिशन नहीं दी जा रही है। और ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। अगर आप इटली को देखेंगे, स्पेन को देखेंगे, कनाडा को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों को देखेंगे तो वहाँ के इलेक्टेड एमपीज़ इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, वो एहतजाज को ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे एमपीज़ ने तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को ज्वाइन किया, वो इजराइल तक पहुंचे थे, गजा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने जा रहे थे। लेकिन भारत में अगर चंद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, तो वो कांग्रेस की रियासत को भी बर्दाश्त नहीं है, जो बेहद शर्मनाक है। और तेलंगाना के सीएम को अपनी पुलिस का जायजा लेना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर हैदराबाद में इन लोगों को प्रोटेस्ट करने से क्यों रोका गया है। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।